آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی گلی میں جا کر محلے میں جا کر مسجد میں جا کر آپ ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں وہ رات کے 12 بجے وہ لوگوں کو بتائیں؟ آپ راضی ہیں؟ آپ نے پتا چلا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صواحب یوسف، پیغمبر نے صحیح بولا ہے کہ عائشہ صاحب یوسف ہے، پیغمبر نے صحیح بولا ہے، پیغمبر نے غصے میں غلط بولا ہے، پیغمبر کو اس نے گنہگار فاسق بنا دیا نستغفر باللہ۔ پہلے عائشہ کی بھتیجی اس کو دودھ پلا دے اپنی چاتی سے، ارضا کرے اس کی تاکہ وہ عائشہ کی جو ہے محرم بن جائے، پہلے محرم بن جائے پھر سنیں بات سنیں۔ اب مجھے بتاؤ عائشہ کی جو بھتیجیاں ہیں ان کی سنت پہ آپ کے محلے والے عمل کریں، آپ کے گھر آنا جانا جو بھی آ جائے مہمان نا پہلے آپ کی بیویوں کو چاتی دے دے، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نا پیغمبر نے صحیح کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم صاحب یوسف ہے کہ نہیں عائشہ؟ صاحب یوسف ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہا تھا پیغمبر نے غصے میں غلط بولا ہے نستغفر باللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بولا صاحب یوسف ہے بری طرح صاحب ہے، یہ ثابت نہیں ہے۔ دوسری عائشہ غلط کر رہی تھی نا، عائشہ غلط کر رہی تھی، عائشہ جو کر رہی تھی وہ بالکل اس نے اپنے بچی اپنے بھائی اور بہن کا گھر بالکل چکلا بنایا تھا، گھر کا چکلا ہے۔ سنیں یہ آپ کے الفاظ ہیں، یہ آپ کے الفاظ ہیں۔ اور مجھے بتاؤ جب چاتی بڑے آدمی کو آپ دیتے ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا نا؟ میں یہ بات آپ تو خود راضی ہے، تو خود مولوی، تو خود راضی ہے، تو خود راضی ہے کہ تیری بیوی تیری یہ باتیں ہم دوسروں کو بتا دیں؟ سنیں میری پہلے بات سن لیں۔ پہلے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ آپ مجھے جو اعتراضات کر رہے ہیں آپ مجھے جواب دیا، بالکل بےہودہ جواب دیا ہے آپ نے قرآن پاک سے۔ اس کا جواب دے دو، موضوع نہیں چاہیے، سوال کا جواب دے دو، سوال کا جواب دے دو۔ میں کہتا ہوں جو آپ اس حدیث کا جواب دے دو۔ اس کی داڑھی اپنی طرف کھینچ رہے تھے، کسی کو اپنی طرف سنیں لا تاخذ بلا میری داڑھی مت پکڑو، داڑھی پکڑ لی تھی اور پھر اپنی طرف کھینچا اور غصے میں تھے اور وہ بھی پٹک دی تھی اور وہ کہہ رہے دشمنوں موسیٰ کافر، آپ کہتے ہیں وہ آپ مانتے ہیں نبی کی بے عزتی کفر ہوتی ہے، پوجا کی ہے۔ سنیں نبی کی بے عزتی کفر ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ایک منٹ، آپ نبی کی گستاخی کفر، او بھائی میرے سوال کا جواب دے، نبی کی بے عزتی، میں نے آپ او بھائی موسیٰ نے ہارون کی بے عزتی کی ہے عائشہ کو بچانے کے لیے، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کافر بنا رہا ہے، مرتد بنا رہا ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کی بے عزتی کرنا بہتر وہ کفر ہوتا ہے۔ یہ کہتا ہے موسیٰ نے تو ہارون کو کر دیا بھائی، اس کو داڑھی پکڑ کے، ہم تو کہتے ہیں سر پکڑ لیا اس کو، اگر اس نے داڑھی بھی پکڑی تو پیار میں اس طرح پکڑا ہے، پیار میں اس طرح، اور اس کو اپنی طرف پر کھینچا ہے پیار میں، ٹھیک ہے؟ تم کہتے ہیں بے عزتی میں جھگڑا ہوا ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ کسی نبی کے ساتھ جھگڑا کرنا کفر ہوتا ہے بھائی، تم نے موسیٰ کو کافر بنا دیا، اور بھائی تم مجھے بتاؤ نا تیرے نزدیک موسیٰ کافر ہے؟ عائشہ کو بچانے کے لیے موسیٰ کو کافر بنا دیا، چلو وہ مان لیا تمہارا موقف، اب اس کا جواب دے دو، اس حدیث موسیٰ کو کافر بنا دیا اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی تیری اپنی جگہ، اس کا جواب دے دو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بار بار مجھے میوٹ کرتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ نے میوٹ کیا ہے اور آپ نے مسلسل تقریر کی ہے، مجھے بالکل بولنے کا موقع آپ نہیں دے رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ وقت مقرر کریں، متعین ہوتا رفیع آپ کو اپنے کوئی تعارف بھی کر دیتے، میں کوئی مولوی ہم بات مان لیتے نا، اب میں روزے کی حالت میں آپ میری بات کو کاٹتے ہیں، مجھے مجبور ہوتا ہونا پڑتا ہے، میں نہیں چیخنا چاہتا آپ کے اوپر، مجبوراً آپ کو اٹھانا پڑتا تھا کہ میں آپ کے وہی میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلسل میوٹ کر رہے ہیں، مجھے موقع بھی نہیں دے رہے بات کرنے کا، نہ جواب کا موقع دے رہے ہیں۔ کبھی آپ نے جواب دیا بھائی، میں آپ سے پوچھا ہوں، آپ موسیٰ علیہ السلام اور نبی کی، اب میں نے 10 دفعہ سے پوچھا کسی نبی کی بے احترامی کفر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہ جواب دے دو بھائی۔ میں وہ جواب دے رہا ہوں، نہیں جواب دے گا نا، جواب دے، کسی نبی کی بے احترامی کفر ہے 5ویں دفعہ کے لیے۔ اب آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا نا، آپ تو موقع نہیں دے رہے جواب دینے کا۔ جواب دے دو نا بھائی، یہ آپ کی شکست ہے، آپ مسلسل میوٹ کر کے بات کرتے ہیں۔ بھائی آپ جواب نہیں دے رہے، میں آپ کو سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نبی کے، آپ کہہ دو نا ہے یا نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑا سا موقع دینا بات کرنے کا، موقع دینا بات کرنے کا۔ وہ جواب نہیں دینا چاہتا، کچھ اور کہے گا نا یہ۔ آپ سنیں نا، میں جواب دیتا ہوں نا، سنیں نا، یہ قرآن پاک کی آپ نے تعریف کی ہے کہ پیار اور محبت پہ مل رہے تھے، جو یوسف علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ، وہ اتنے غصے میرے سوال کا جواب دیا اس نے، اور بھائی میں نے آپ سے سوال کیا ہے، اور بھائی تم میرے سوال کا جواب دو، کسی نبی کی بے احترامی کرنا، اس کو گاڑی کھینچ لینا، بے احترامی نہیں ہے، بے احترامی آپ کہہ رہے ہیں، ہم پیار میں کیا ہے نا، تو میرا موقف ہے پیار میں کیا ہے، پیار میں گلے لگایا، پیار میں گاڑی اس طرح پکڑا ہے۔ نہیں، وہاں ادھر قوم نے بچڑے کی پوجا کرتی ہے اور قوم شرک میں مبتلا ہو گئی ہے اور بھائی کو گلے لگا رہے ہیں، بھائی قوم اس میں ہارون کا کوئی قصور ہے؟ ہارون کا قصور ہے اس میں؟ قوم نے بچڑے کی پوجا کی ہے، ہارون پہ غصہ کرنا؟ آپ یہ سنیں، اب مجھے میوٹ نہیں کرنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ مجھے جواب دینے دیں، جو آپ نے اعتراض کیا نا، اور پچھلے اعتراض کا جواب بھی آپ نے نہیں دیا، نیا اعتراض کر دیا، آپ مجھے بولنے کا موقع دیں۔ اعتراض آپ کے جو اعتراض ہیں، میں نے بھی بہت سے اعتراضات کیے ہیں، آپ نے کسی بھائی تم بس چھوڑ دو، موسیٰ ہارون کو چھوڑ، تم نے موسیٰ کو کافر بنا دیا، مان لیا بھائی، تم یہ کہ عائشہ نے جو التقاء ختانین ہے، اور بھائی تم مجھے ایک سوال کا جواب دو، ایک سوال کا جواب، بس چھوڑ دو یوسف علیہ السلام، بھائی صاحب ایک سوال کا جواب دے، یوسف کو چھوڑو، ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال کا جواب دے دو، ایک سوال۔ آپ شادی شدہ ہیں، اب مجھے
آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کی سیکس لائف باہر جا کے بتا دے کہ آپ بیڈ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہے بستر میں؟ اب جواب دوں میں؟ دنیا کی کوئی عورت باعزت عورت یہ ہے اب جواب کہ کہتے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ کیا کرتی تھی بیڈ میں؟ جواب دے دے، اس سوال کا جواب دے، مرد ہے تو اس کا جواب دے۔ بالکل صحیح ہے، یہ آپ اپنے اصول کافی کھول لیں، امام معصوم کی ارشادات اس سے بھی سخت تر موجود ہیں، لکھا سنیں۔ وہ مرد کے لیے آئے نہیں ہے، مرد کہہ دے بھائی، امام پیغمبر کہہ دے کہ تم جاؤ جب بستر پہ جاتے ہو تو اس طرح مستحبات نکاح اس طرح، مرد کے لیے کوئی عیب نہیں ہے کہ تم اس طرح کر دو تو تم امام ہے، وہ سمجھانا اس کا کام ہے کہ تو جا کے اس طرح جب یہ کام کرو تو غسل جنابت ہے۔ پیغمبر نے کب کہا تھا کہ میری بیویاں لوگوں کو غسل جنابت سکھائیں؟ پیغمبر نے کہا تھا یہ کوئی بغیرت مرد یہ برداشت کرتا ہے؟ اور بھائی مرد کے لیے عیب نہیں ہے کہ سکھا دے مردوں کو کہ بھائی یہ کام کرو، جب بستر میں جاؤ تو یہ کرو، نکاح کے یہ شب زفاف کے یہ مستحبات ہیں، سب مرد کے لیے کوئی عیب نہیں ہے۔ عورت کے لیے اس کی عفت کے خلاف ہے، یہ عورت کے شرافت کے خلاف ہے کہ اپنے خاوند کے ساتھ کیا ہوا بلاؤ۔ تو خود راضی ہے مولوی؟ آپ کی بیوی جا کے لوگوں کو بتائیں۔ یہ آپ چینل آپ کا ہے نا، یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں مسلسل، اور مسلسل مجھے میوٹ کر رہے ہیں اور بات کرنے کا موقع نہیں دے رہے۔ آپ سوال کا جواب دے دو نا، سوال کا جواب دے دو۔ آپ راضی ہو؟ آپ راضی ہو کہ آپ کی بیوی لوگوں کے درمیان جائے غسل جنابت سکھائے؟ آپ تھوڑا خاموش ہو گے تو جواب دوں گا نا، آپ خاموش ہوتے نہیں ہیں تو جواب نہیں دو گے نا، تم اور کیا ہو گئے، تم کچھ اور جواب دو گے۔ جتنی دیر آپ نے اعتراض کیا اتنا تو مجھے جواب کا موقع ملنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا؟ تم سوال کا جواب دے دو نا بھائی، سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا اسکیپ کر رہا ہے، یہ ڈاج کر رہا ہے سوال کو، اس کو کہتے ہیں ڈاج کرنا۔ اور موضوع شروع کر کہتا ہے مجھے ٹائم دے دو، پھر ایک اور حدیث شروع کر دے گا۔ سنیں قرآن پاک میں یوسف اور زلیخا کو جو واقعہ بیان ہوا ہے، جو آپ حاشیہ آرائی اس حدیث پہ کر رہے ہیں نا، حدیث عائشہ پہ، یہی حاشیہ آرائی قرآن پاک کے نہیں ہے بھائی، نہیں ہے، سورہ یوسف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ایک باعزت عورت لوگوں کو بتائے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ رات کے 12 بجے کے بعد ہم کیا کرتے تھے، کوئی نہیں ہے سورہ یوسف میں ایسی بات۔ مجھے جواب کو موقع تو دے نا، جواب آپ موقع نہیں دیتے، آپ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک سوال کیا، آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی لوگوں کے درمیان جائے اور کہہ دے میرا شوہر میرے ساتھ اس طرح خطان میں لگاتا تھا؟ آپ راضی ہیں آپ کی خطان کی بات اور اپنی آپ کی بیوی آپ کی خطان اور اس کے جہاں ختنہ ہوتا ہے نا، کہ ختنہ ہم دونوں آپس میں ٹچ کرتے تھے، یہ لوگوں کو آپ راضی ہیں آپ کی بیوی یہ لوگوں کو بتائے؟ اب آپ جواب مجھے دینے دینا، آپ نے اعتراض کر دیا نا، جواب دینے۔ اس کا ایک لفظ ہے، کہہ دو ہاں یا نہ، اوے تم کہہ دو نا ہاں یا نہ، ایک ہی لفظ ہے جواب اس کا، چیٹ نہ پڑھو، مجھے جواب دینے دینا۔ اس کی شکل کی طرف شرمندگی دیکھو، اس کی شکل میں ظاہر ہے کہ نہیں ہے، پریشانی اس کی شکل میں ہے کہ نہیں ہے، آپ اس کی شکل میں دیکھو۔ یہ تو عائشہ کی ایک حدیث ہے، ابھی میں شروع ہوں، اس کا جواب سنیں آپ، پھر میں نے بھی اعتراض کرنا ہے اصول کافی پہ، ٹھیک ہے؟ نہیں تم نے اعتراض، ابھی میری باری ہے، تم 1.5 گھنٹے تک تم اصول کافی کا حدیث کوٹ کرتے تھے نا، ابھی میری باری ہے۔ تم پہلی حدیث میں ڈوب گئے، تم پہلی حدیث میں ڈوب گئے ہو۔ سنیں اللہ یاری صاحب، آپ نے ایک زیادتی کی ہے کہ آپ اعتراض کرتے ہیں اور میوٹ کر کے، اور جب میں جواب دیتا ہوں آپ پھر میوٹ کر دیتے ہیں، اور پھر جواب دے دو نا۔ میں 100 مرتبہ سے پوچھا ہوں، اور بھائی سوال پھر رہ کر پوچھتا ہوں، کیا تو راضی ہے؟ اور مولوی صاحب آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی لوگوں کو بتائے کہ مولوی صاحب کا خطان میرے خطان سے ٹچ ہوتا تھا اور پھر ہم جا کے قبول کرتے تھے؟ یہ سنیں میری بات سن لیں، یہ جو مسئلہ تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا جو مسئلہ ڈسکس کیا ہے، یہ ان کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں نہیں؟ خود پیغمبر خود کر سکتا ہے، پیغمبر خود کر سکتا ہے، پیغمبر کے لیے عیب نہیں ہے، نہیں کر سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نبی کا وصی ہے، امیر، اس کا نام ہے امیر المؤمنین علی علیہ السلام، وہ کر سکتا ہے۔ کہہ دے کہ غسل جنابت کب واجب ہو جاتا ہے، غسل جنابت کب واجب ہو جاتا ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے، پیغمبر خود کر سکتا ہے۔ پیغمبر نے صحابہ کو غسل جنابت نہیں سکھایا بھائی، پیغمبر نے نہیں سکھایا، اور بھائی آپ پیغمبر نہیں سکھا سکتا، عائشہ سکھا سکتی ہے، آئے ہائے ہائے، پیغمبر نے نہیں سکھایا صحابہ کو، ابو بکر کو نہیں آتا تھا، پیغمبر خود نہیں بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ کام کرو تو غسل جنابت واجب ہے، خطان میں داخل ہو جائے یا ٹچ ہو جائے تو غسل جنابت واجب ہے۔ آئی پیغمبر پہ تبلیغ واجب ہے یا عائشہ پہ تبلیغ واجب ہے دین کا؟ پیغمبر نے نہیں پہنچ، عائشہ نے بس کرنا ہے، ابو بکر کو نہیں آتا تھا نا غسل جنابت، عمر کو نہیں آتا۔ میں جواب دیتا ہوں تو آپ جواب سنتے نہیں، تو جواب کیسے دوں گا میں؟ تو جھوٹ نہ بولو کہ عائشہ کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی اور نہیں بیان کر سکتا تھا۔ سنیں جھوٹ نہ بولو کہ عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں بیان، عائشہ کو یہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ کوئی باعزت عورت عائشہ سے اگر کوئی پوچھتا نا غسل جنابت، کہہ دیتی کہ جا کے پوچھ لو، میرے ابا خلیفہ ہے اس کو آتا ہے، اس سے پوچھ لو۔ اگر یہ اس کو حیا ہے، اگر اس کو عفت ہے تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر اس کا دین ہے، ایمان ہے، کہہ دیتی کہ جاؤ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھو، کیونکہ نبی نے فرمایا، نبی لا یؤدی عنی الا انا او علی،
علی بن ابی خلیفتی فی کل مؤمن من بعد انا مدینۃ العلم وعلی بابها. آپ مسلسل زیادتی کر رہے ہیں, بولنے کا موقع نہیں دیتے. اب آپ نے اعتراض کیا ہے نا, اب 2 منٹ خاموش ہو کر یہ جھوٹ نہ بولو, یہ جھوٹ نہ بولو کہ عائشہ کے علاوہ کسی کو یہ مسئلہ پتہ ہی نہیں تھا. نبی کو نہیں پتا تھا, نبی کو نہیں پتا تھا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل جنابت نہیں آتا تھا. اس نے صحابہ کو نہیں سکھایا غسل جنابت کا واجب ہوتا ہے. کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا مدینے میں, مدینے میں کوئی نماز نہیں پڑھتا, صحابہ نماز پڑھتے ہی نہیں تھے جی. ماشاءاللہ امام جعفر غسل جنابت کسی کو, چلو چلو تیرے پاس جواب نہیں, میں دوسرا حدیث, امام جعفر صادق نے سنے, دوسرا حدیث نہیں, آپ نے یہ زیادتی کر رہے ہیں. آپ مجھے دوسرا حدیث میں لے کے آندہ, میں دوسرا حدیث لے کے نہ یہ ایسے آپ کرتے رہیں گے بھائی. جواب تو مجھے دینے دینا, مجھے بولنے تو دینا. جواب تیرے پاس نہیں ہے, نہیں کس نے کہا نہیں ہے؟ آپ موقع نہیں دیتے, آپ میوٹ کر دیتے. پتہ چل گیا تیرے پاس نہیں ہے. کھلے کاپی پر جو میں نے اتنے اعتراضات کیے ہیں, آپ نے ابھی تک ایک اعتراض کا جواب نہیں دیا, اور ابھی میں نے کرنے سے اعتراض آپ پر, آپ وہ 15 صاف جواب دے دیا. ابھی تو میرے ہاتھ چڑھ گیا نا, ابھی تو یہاں سے رو کے دے, ابھی بھی تو رو رہا ہے. تیرے چہرے پہ رونے کے آثار ہیں. رونا تو ہمیں چاہیے کہ رونے کی بات ماہ رمضان ہے, لیکن رو تو رہا ہے. کبھی پیغمبر کو تو فاسق بناتا ہے, کبھی موسیٰ اعظم کو کافر بناتا ہے عائشہ کو بچانے کے لیے, کبھی کہتا ہے پیغمبر نے صحیح بولا ہے, کبھی بولتا ہے غلط بولا ہے. ابھی جو ہے کہتا ہے دوسروں کو کسی کو غسل جنابت نہیں آتا, صرف عائشہ کو آتا ہے. عائشہ کیا نہیں کہہ سکتے, او بھائی ابو بکر کو غسل جنابت آتا تھا نہیں آتا تھا؟ ایک منٹ سنیں میرے سوال کہتے ہیں, اگر ابو بکر کو آتا تھا غسل جنابت, عمر کو آتا تھا, تو عائشہ نے کیوں نہیں بولا؟ جاؤ ان سے پوچھو. یہ ایک میری بات سنیں. جو میں نے اعتراض کیا کہ خدا شیعوں پر غضب ناک ہوا, اور پھر امام معصوم نے ان کی طرف سے کفارہ, یہ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے. شیعہ گناہ کرتے ہیں, شیعوں پہ اللہ وہ کوئی بات نہیں. شیعوں نے اگر غلطی کیا, شیعوں نے اگر توبہ نہیں کیا ہے تو بالکل شیعہ کا, ہم نے کب کہا شیعہ معصوم ہے؟ اس کا اس سے بنتا ہی نہیں, اس سے کوئی ربط ہی نہیں ہے اس مسئلے سے. ناک ہو جائے کسی پر خدا, تو وہ مسلمان رہتا ہے کہ مسلمان نہیں رہتا. عزیزو یہ دیکھو, یہ کتاب ہے. دوسرا سوال, المسند احمد بن حنبل. نہیں تیرے پاس جواب نہیں, بالکل نہیں. آپ اعتراض کرتے ہیں مسند احمد بن حنبل. اب سن لو حدیث میں پڑھتا ہوں. خاموش دیکھو, اب مجھے پڑھنے دو حدیث, ایک حدیث پڑھنے دو بھائی پلیز, ایک حدیث پڑھنے دو. تھینک یو سر. یہ کتاب ہے مسند احمد. نہیں آپ ایسی میری بات سنیں پہلے. بھائی حدیث پڑھنے دو نا. ڈر گیا بھائی, اور ڈر گیا نا. نہیں ڈر نہیں گیا. اور تیری شکل کو دیکھ رہے سب لوگ کو پتہ ہے تیرے مصیبت زدہ ہو تم. تیرے شکل پہ مصیبت کے آثار ہیں. نہیں اور ڈوبے ہوئے آدمی, ایک آدمی ڈوب گیا نا جہنم کی نار میں, اسی طرح تیرے شکل. اب پڑھنے دو ایک حدیث عائشہ کی. تیری کتاب. آپ نے جو اعتراض کیا, جواب آپ ایسے کریں, آپ ٹائمر لگائیں 5 منٹ, آپ بولے 5 منٹ میں جواب دے. چلو جواب دے دو, جھوٹ نہیں بولنا. جواب ٹائمر لگائیں, ٹائمر لگائیں. آپ جواب وقت طے کریں. میں ایک دفعہ پھر سے سوال دہراتا ہوں, کیا آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی گلی میں جا کر, محلے میں جا کر, مسجد میں جا کر آپ ان کے ساتھ کیا کرتی ہیں, وہ رات کے 12 بجے وہ لوگوں کو بتائے؟ آپ راضی ہیں؟ آپ نے اب پتہ چلا نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا صواحب یوسف, پیغمبر نے صحیح بولا ہے کہ عائشہ صاحب یوسف ہے. پیغمبر نے صحیح بولا, یہ کہہ رہے تھے پیغمبر نے غصے میں غلط بولا ہے. پیغمبر کو اس نے گناہگار فاسق بنا دیا. نستجیر باللہ. میری بات سنیں, میری بات ایسے کریں, اگر آپ نے اعتراضات مزید کرنے ہیں نا, آپ ٹائمر لگائیں اور پھر اس کے بعد بات کریں. ٹھیک ہے, مجھے 1 منٹ دے دو, 1 منٹ دے دو, اس کے بعد آپ 1 منٹ میں اس کو جواب دینا. ٹھیک ہے نا بھائی, 1 منٹ ٹھیک ہے. نہیں مجھے جو اعتراضات آپ نے پہلے کیے نا اس کا جواب دینے دیں. اس کا میں نے آپ سے 100 مرتبہ سوال کیا, کیا آپ راضی ہیں کیا آپ کی بیوی گلی میں جا کر آپ جواب کا موقع دیں تو پھر میں جواب دوں نا. آپ تو جواب کا موقع نہیں دے رہے. جواب کا موقع 2 سیکنڈ ہے, ہاں یا نہ. جواب کا 2 سیکنڈ میں جواب ہو جاتا ہے نا. آپ جواب دے ہی نہیں رہے. نہیں 2 سیکنڈ میں کیسے ہوتا ہے جواب؟ آپ جتنی بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی, آپ راضی ہیں کہ آپ کی بیوی اسی طرح بات کرے لوگوں کے ساتھ؟ میں اس کا جواب التقاء خطانہ ان کی بات کرے لوگوں کے ساتھ. جب احکام الہی بیان ہوتے ہیں تو اس میں جو ہوتا ہے, اور کب عائشہ پہ واجب ہوا احکام الہی کا؟ احکام الہی کب؟ عائشہ پیغمبر ہے, عائشہ امام ہے. جواب تو دو. ابو بکر کو کچھ جواب نہیں آتی. عائشہ احکام الہی کا بیان کرنے کا وقت آ گیا. بڑا احکام الہی بیان کر رہی ہے عائشہ. ایک صحابیہ عائشہ آپ کی بیوی مردوں کو جا کے احکام الہی بیان کرے, سنیں آپ چاہتے ہو؟ آپ جواب دینے دیں. ایک عورت آ کر حیض کا مسئلہ پوچھتی ہے, آپ کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. مرد کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, مرد کے لیے کوئی عیب نہیں ہے, مرد کے لیے عیب نہیں ہے, مرد کے لیے عیب نہیں ہے.
کوئی شریف نہیں وہ اپنے مرد سے نہیں پوچھ سکتی کہ آپ جاؤ حضور سے یہ مسئلہ پوچھ کے لاؤ؟ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی آئے اور اپنی بیوی کے بارے میں بتایا کہ میں مجھے بہت زیادہ میری شہوت کا غلبہ ہوتا ہے. اور حدیث پڑھو. اس طرح نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اس طرح نہیں ہے جو کہہ رہا ہے. کتابوں میں بھی موجود ہے اس طرح نہیں. اگر کوئی مرد کہے کہ مجھے میری منی زیادہ ہے تو یا میری مزید زیادہ ہے، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. ایک مرد کہہ دے کہ میرے میں مزید زیادہ ہے یا منی زیادہ ہے یا وزی زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے. عورت کے لیے عیب ہے. اچھا مزید سن ابھی بس ختم. تیرے جواب سب لوگوں نے سن لیا، تیرے پاس جواب. سن لو تو مجھے سوال نہیں کرنے دے رہا نا. اب میں حدیث پڑھ تجھے سناتا ہوں. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. میں 1 منٹ میں جواب اس حدیث پڑھ لیتا ہوں. جلد نمبر 7 چاپ دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ فرمائیے. عائشہ کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی المسجد فیخصی رأس الی رأس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے، اپنا سر میری طرف آگے کرتے تھے. فأرجلہ، میں ان کو کنگا لگاتی تھی، میں ان کے سر کو کنگا لگاتی تھی. وأنا حائض، اور میں کیا تھا، اور میں حیض کیا. آپ نے دیکھا ہے میں اس کے حدیث تو بہت کہ اپنی حیض کی کہانی سناتی، میں حیض اور بھائی میں نے کفار عورتیں بہت دیکھی. میں تو کبھی میں نے نہیں دیکھا کسی شریف عورت کو کہ لوگوں کو بتایا کہ وہ کب حیض کی حالت میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا، لوگوں کو بتایا، کتابوں میں اس کے حیض کی کہانیاں چل رہی ہیں. حدیث کی کتابیں بری پڑی ہوں کہ حیض، اس کے حیض کی کہانیوں سے. اب مجھے بتاؤ بھائی یہ کیسی شرافت ہے کہ اپنی کوئی سوال بہت آسان سا ہے. میری طرف دیکھو مولوی مجاہد، کوئی شریف عورت اپنی حیض کی کہانی دوسروں کو سناتی ہے؟ اللہ کی قسم آج تک میری ماں جو ہے نا، میری والدہ گرامی 70 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، ہم نے ایک دفعہ اشارہ بھی نہیں سنا ان کی طرف، ان کی زبان سے. اپنی جو عورت کی ماہانہ عادت ہے، کبھی طرف اشارہ بھی کیا، حیا کی وجہ سے. آج تک میرا عمر بھی زیادہ ہے، میں ان کا خدمت بھی کرتا ہوں روزانہ، ٹھیک ہے نا. آج تک نہیں سنا میں نے ان کی زبانی سے، ابھی تک میرا عمر یہ پہنچا ہے. میرے اولاد بھی، میری شادی بھی ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ جو اب مردوں کو جا کے بتا دینا کہ میں حیض کی حالت میں، یہ کہاں کی شرافت ہے؟ صاحبہ یوسف ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا ایک میری بات سن لیں. آپ مسلسل میوٹ کر رہے ہیں، کم از کم 100 مرتبہ آپ نے مجھے میوٹ کیا ہے. جواب دے 100 مرتبہ آپ نے مجھے میوٹ کیا، 100 مرتبہ کم از کم. کہ یہاں سے میں جواب دیتا ہوں، آپ میوٹ کرتے ہیں، اور پھر جب میں جواب دیتا ہوں پھر آپ میوٹ کرتے ہیں، پھر آپ مجھے ٹوکتے ہیں، پھر مجھے موقع نہیں دیتے. کس طرح بات نہیں چلے گی؟ اب جواب دے دو نا. سوال کیا ہے؟ میں جواب دینے کا موقع دے گا تو میں جواب دوں گا. آدھا منٹ میں بول دیں. حدیث سمجھ آئیے آپ کو؟ حدیث سمجھ آئیے میں نے جو پڑھی ہے، بات کے اندر ہوتی ہے اور یہ بول پڑتے ہیں آگے سے. اب دیکھو پھر بول رہے ہیں. اور بھائی حدیث آپ کو سمجھ آئی ہے یا دوبارہ سے پڑھ دوں؟ میں بات کر رہا ہوں، سنیں. حدیث سمجھ آئی نہیں آئی آپ کو؟ بھی آپ نے خاموشی اختیار نہیں کی ہے 1 منٹ بھی. جب میں جواب شروع کرتا ہوں جواب دے دو نا بھائی، ہم انتظار کر رہے ہیں جواب کا. اب آپ خاموش ہو جائیں. میں خاموش، ٹھیک ہے نا. اب آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا نا. سوال کیا ہے؟ سوال آپ کو سوال تکرار کروں؟ سوال سمجھ آئیے. شباشی والا اعتراض کیا تو کیا وہ توہین نہیں ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں اس حدیث کے متعلق پوچھ رہا ہوں بھائی، حدیث کا جواب دے دو. جیسے میں نے آپ جو حدیث نقل کرتے تھے نا، میں حدیث کا جواب دیتا تھا. یہ کہاں چلا گیا؟ اس کے بعد جواب نہیں ہے نا. سنتے لیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بریلوی کرے، سب شیعہ اعتراض کرتے ہیں بریلویوں پر. مولانا احمد رضا خان پر تو اس نے ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے، توہین بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بات اصول کافی میں لکھی ہوئی ہے کہ حضور روزہ اقدس میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ شاباشی کرتے ہیں. اس بات کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ توہین نہیں ہے کہ حضور اگر وہاں کرتے ہیں اپنے ازواج مطہرات میں. حدیث آپ نے دکھایا ہے. اب میں نے آپ سے 10 دفعہ کہا وہ حدیث دکھا دو، آپ نے دکھایا ہی نہیں. آپ کے بارے میں سن، اب سن تو حدیث دکھایا ہی نہیں ہے. سنیں میں دکھاتا ہوں. میں حیض کا پوچھ رہا ہوں. یہ اصول کافی کے اندر موجود ہے، میں پڑھتا ہوں. میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. میں نے اس کا عائشہ کا جواب دے دو بھائی. عائشہ کا اس کے پاس جواب نہیں ہے نا؟ عائشہ کے تیرے پاس جواب نہیں ہے نا؟ سنیں، عائشہ جو اپنی حیض کی کہانی سناتی ہے. آپ سوال یہ آپ سے دیکھو، سوال سن لو، سوال کا جواب دے دو. سوال سن لو بھائی. اب میرے جواب اور پھر سوال سن لیں آپ. اب میرا جواب تو مکمل ہونے دیں. یہ بتانا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، جنت میں اپنے زوجے کے ساتھ، اپنی حور کے ساتھ جتنی مرضی وہ کر لیں،
ان کی مرضی نہیں جمع کر میں کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کے بارے میں یہ کہوں وہ بابین قبری و روضتی ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت میں ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ قبر میں ابو بکر کے ساتھ لیٹا ہے، وہ آپ کی جہالت ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے میں آپ کے بارے میں یہ بات نقل کروں کہ اللہ یعنی صاحب اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں یہ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی توہین ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ وہ الفاظ دکھاؤ، اس طرح کے الفاظ آپ کافی میں نہیں ہے، وہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نہیں کیوں نہیں ہے؟ بالکل وہ نہیں ہے کافی میں، وہ میں نے اسی وقت کہا تھا نہ دکھا دیتے، نہیں دکھایا نا۔ اب عائشہ کا جواب میں آپ کے بارے میں عائشہ کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ عائشہ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے نا۔ سنیں بات سنیں، اگر آپ کے بارے میں یہ سیداتی کے بارے میں یہ نقل کروں کہ ان کے شوہر ان کی اپنے کمرے میں یہ کر رہے تھے یا یہ کرتے ہیں، تو ان کی توہین ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ بتا دیں توہین ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ کیا توہین ہے؟ نہیں ہوگی۔ ایک شخص جا کے اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، اس کے ساتھ جمع کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ نہیں کوئی ساتھی نقل کرتا ہے، اس میں کوئی توہین نہیں، نقل کرتا ہے کہ وہ کوئی توہین نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے، کوئی توہین نہیں ہے۔ موجود ہوں وہ دکھاؤ، وہ الفاظ دکھاؤ، وہ الفاظ دکھاؤ، وہ الفاظ دکھاؤ، پڑھو کافی سے پڑھو، ابھی کافی کی باری چل چکے نا، دکھاؤ اس میں کون سے توہین کے الفاظ ہیں۔ آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، آپ جھوٹ کہہ رہے ہو، دکھاتا ہوں۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ چرچ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پڑھو بالکل، یہ میں پڑھ رہا ہوں، موقع دے دو، پڑھو عربی پڑھو اس کا۔ عائشہ کے پاس جواب نہیں ہے نا، ایک روایت کو پڑھا جس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اعتراض کا جواب بھی دے، اسی اعتراض کا جواب دے رہا ہوں۔ یہ بات بیان کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ایسا، مطلب میں یہ اصول کافی سے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ اول کے اندر موجود ہے، یہ اصول کافی ہے، میں حوالے پڑھ لو بھائی۔ آپ نے سنیں میں پڑھتا ہوں، آپ نے جتنے اعتراضات کیے ہیں پہلے شروع سے، آپ نے مسلسل بھائی حدیث پڑھ لو۔ سنیں پڑھتا ہوں نا، صبر تو کرے، صبر کرے، ایک منٹ صبر کرے۔ شروع والے اعتراض کا جواب بھی آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ نے وہ کاٹ دیا۔ میں نے یہ کہا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ، آپ نے کہا کہ محبت بھرے انہوں نے محبت کے ساتھ ملا تھا، یہ محبت کے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں، جبکہ جتنے بھی قرائن موجود ہیں، سن لیں بات، جتنے بھی قرائن موجود ہیں وہ سارے حالت کوئی قرینہ نہیں، موسیٰ ہارون پہ کوئی غضب نہیں تھا، قوم پہ غضب تھا، ہارون پہ غضب کچھ نہیں تھا۔ کیوں پھر قوم سے کیوں نہیں لڑے ہوئے؟ ہارون علیہ السلام کی داڑھی کیوں پکڑی ہے جا کر؟ ہارون علیہ السلام سے محبت کیا ہے، شفقت کیا ہے۔ میں نے دکھا دیا فخر رازی نے کیا کہا۔ فخر رازی نے کہا کسی بھی نبی کی کسی نے توہین کا کفر ہوتا ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے اس کو پکڑا ہے تاکہ اس سے پوچھ لے۔ غضب ہارون پہ نہیں تھا، غضب بنی اسرائیل پہ تھا۔ اب آپ سنتے نہیں، پھر کاٹ دیتے ہیں میری بات، جواب تو پورا ہونا۔ بھائی یہ جواب نہیں دے رہا نا، کہہ رہے میں جواب دوں گا۔ پچھلے بات جن کا میں جواب 10 دفعہ دے چکا انہی کا تکرار کر رہا ہے۔ یہ جتنے بھی کرینے ہیں، اور بھائی تو عائشہ اپنی حیض کی کہانی سنا رہی ہے۔ سنیں باشرف عورت اپنی حیض کی کہانی نہیں سناتی، اشارہ بھی نہیں کرتی۔ اس کا جواب دے دو۔ اب اس کا جواب، آپ کی بیوی مسجد میں جا کے اپنی حیض کی کہانی سناتی ہے؟ یہ مجھے بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا اور زلیخا کا واقعہ قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، اس میں کیا شرم کی کون سی بات ہے؟ سنیں بات، اس میں کون سی بے حیائی ہے؟ سنیں اللہ بے حیا، سنیں جتنے ملحدین عائشہ کو بچانے کے لیے قرآن کو بے حیائی کا کتاب بنا رہے ہیں۔ سنیں نہیں، یہ نہیں کہ تو بے حیائی ہے، یہ آپ کے اصول کے مطابق لازم آ رہا ہے۔ جتنے ملحدین ہیں اور اسلام دشمن ہیں، اللہ عورت نہیں ہے۔ اللہ اگر عورت ہوتی نستجیر باللہ اپنی حیض کی کہانی نہیں سناتی بھائی، نہیں سناتا، اور اللہ عورت ہے ہی نہیں بھائی۔ اللہ نے کبھی اپنے حیض کی کہانی سنا دی ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ شریف بیان کرنے کے لیے، حکم شریف بیان کرنے کے لیے کس نے کہا تھا عائشہ کو حکم شریف بیان کرنے کا؟ کس نے بولا تھا کہ او بھائی پیغمبر نے عائشہ کو اپنا وصی بنایا تھا حکم شریف بنانے کا؟ عائشہ ہی رہ گئی ہے مردوں کو اپنی حیض کی کہانی سنا۔ ابو بکر کو نہیں آتا تھا، عمر کو نہیں آتا تھا۔ کہانی کی بات یہ آپ ابو بکر عمر کو ان کو حیض استنجا اور یہ کچھ بھی نہیں آتا، یہ بالکل جاہل تھے، نماز ہی نہیں پڑھتے تھے، صرف عائشہ کو آتی، اس سے جنابت بھی نہیں آتا تھا۔ آپ سنیں آپ خاموش ہیں جواب دینے سے، یہ احکام شریعت تھے۔ اور دیکھ اس کی چہرے شرم کیا سا، شکست خوردہ، شرمیلا، شرمندہ، مفتضح۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ ہیں، ایسی بات نہیں ہوتی۔ جو تو مجھے بتاؤ بھائی، آپ کی عورت، آپ کی بیوی جا کے محلے والوں کو اپنی حیض کی کہانی سنا کے احکام شرعی سنا دے، آپ راضی ہیں؟ نہیں، آپ سنیں، جواب سنیں۔
अगर तो मेरी बीवी जो है सुने हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा है, जो ज़ौजा मोहतरमा है, अगर आप कोई आप नबी है, यानी आप उनके अलावा बयान ही नहीं कर सकता कोई। सुने पैगंबर खुद नहीं बयान कर सकता, पैगंबर ने नहीं बयान किया, नबी ने खुद बयान नहीं किया भाई, नबी ने दीन नहीं पहुंचाया। नबी दुनिया से चले गए, हैज की आयत कुरान में है लेकिन उसने अहकाम नहीं बता दी, ठीक है ना। सहाबा को भी नहीं आता था, आयशा के लिए रह गए बस, ठीक है ना। पैगंबर ने नहीं बताया हैज क्या काम। जी जी, अब मैं सहाबा को भी नहीं आता था। जवाब दे रहा हूं ना मैं, आप सुने। ये जो मैंने आप पर एतराज किया है कि अज़वाज मुताहरात के साथ ये वाक़या बयान करना कि अज़वाज हो सकता है कि आप छत के ऊपर न चढ़े, हो सकता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस दिखा, मैंने 10 दफा कह दिया हदीस दिखाओ ना, पढ़ रहा हूं ना, मुझे इतना टाइम तूने ले लिया भाई। ये मैंने इतनी जल्दी से ये हदीस मुस्नद अहमद के 1 मिनट में मैंने खत्म कर दी ताकि ये जल्दी से जवाब दे दे। मुझे पता था इसके पास जवाब नहीं है, अब इतने टाइम से लगा रहा हूं। चलो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, नहीं कहना कि मुझे टाइम नहीं दिया। इसके बाद मैं दूसरा हदीस पढ़ने लगा हूं भाई, आयशा की। उसके बाद जवाब कुछ भी नहीं है भाई, ऐसे ही कह रहा है, ठीक है ना। कहता है मुझे टाइम दे दो, इसके पास कुछ भी नहीं। वो हदीस जो पढ़ना चाह रहा है ना, वो उसका भी आयशा के हदीस से कोई रब्त ही नहीं है, हैज के मसाइल वगैरह से कुछ भी नहीं, ऐसे ही, ताकि बाद में ये ना कहते कि मुझे टाइम नहीं दिया। तो पता चला कि मौलवी साहब की जो अपनी ज़ौजा है ना, वो अपनी हैज की कहानी और रात के 12 बजे के बाद इनके घर में क्या होता है वो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो गली वालों को मोहल्ले वालों को सुनाते हैं। सुने हाँ क्या ये लिखते हैं कि सब चैट में कह रहे हैं कि इसको जाने दो। मुसन्ना से मरवी है, सुने जाफर बिन मुसन्ना से मरवी है कि मैं मदीना में था, मस्जिद नबवी की छत जिससे खबरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आती थी गिर गई, ठीक है। काम करने वाले ऊपर चढ़े थे और करते थे बगैर तामीर, यानी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा अक़दस की दीवार पे थी। मैंने अपने साथियों से कहा कि तुम में कौन ऐसा है जिससे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने अच्छा वादा किया हो। मेहरान ने कहा कि मैं हूं, इस्माइल ने कहा कि मैं हूं। मैंने उन दोनों से कहा कि हमारी तरफ से एक सवाल हजरत से करो, ठीक है। आया कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद होकर उसे देखना दुरुस्त है। वो लोग गए। दूसरे रोज जब हम फिर जमा हुए तो इस्माइल ने कहा कि हमने तुम्हारा मसला दरियाफ्त किया था कि आपने फरमाया क्या तुम ये पसंद करोगे कि हजरत से ऊंचे होकर उस चीज को देखें जिससे बिनाई जाती रहे, यानी उस चीज को देखें जिससे इंसान की नजर खत्म हो जाए। वो कौन सी चीज होती है, समझ आएगी? वो कौन सी? वो आप बना रहे हैं, वो हदीस में नहीं है। वो आगे सुने या वो हजरत को साल में देखें कि तनहा खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हो या अपनी किसी बीवी के साथ मसरूफ हो। अब मसरूफ आप लगा रहे हैं, मसरूफ आप लगा रहे हैं। ये क्यों हदीस? अब हदीस में पढ़ रहा हूँ, देखो ये कितना झूठा है। आप सुन लो, अब मेरी बारी है। ये मसला बयान करना कि आप भाई यह आदमी ऐसा शुरू से अब तक ये कोई 20 दफे इसने इशारा किया कि आपकी किताब में लिखा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र अपनी बीवियों के साथ फिलान काम करते हैं। इसने बार बार कहा कि वो अपनी कब्र में अपनी बीवी के साथ फिलान काम करते हैं, यही कहा ना। तो वो हदीस में वो है ही नहीं, ये झूठा आदमी। देखो ये उसूल मिन अल-काफिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 452 है, ये हदीस है। अन्नही अनिल इशराफ अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र के ऊपर जाने से मना। अच्छा, भले लोगों ने कहा कि अबू अब्दुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछ लें अन सऊद लिनुशरिफ अला कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम वाक़ई ये हुआ था कि भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का सक़्फ़ गिर गया था, कब्र वाले के ऊपर जो है सक़्फ़ गया था, और जो कारीगर थे वो काम करते थे वहाँ पे वो छत को बनाने के लिए। हमने पूछा कि ये जायज़ है कि हम भी ऊपर जाएं, कब्र से ऊपर वो दीवार पे उधर चढ़ जाएं? तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मा उहिब्बु लिअहदिन मिनहुम अन यअलू फौक़ह,
میں پسند نہیں کرتا کہ کوئی بھی شخص قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلا جائے، اس کے فوق پہ چلا جائے. ولا آمنه ان يرى شيئا يذهب منه بصره، اور میں سمجھتا ہوں اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ اس کو ایسی چیز نظر آ جائے جس کی وجہ سے وہ اندھا ہو جائے. یعنی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن شریف مثلا قبر اگر کھل جائے، قبر کو دیکھ لے بدن شریف صلی اللہ، یا کوئی مجھے نہیں معلوم کس چیز کی طرف اشارہ ہے، بہرحال اس کو ایسی چیز نظر آ جائے جس کی وجہ سے اس کی آنکھیں اندھا ہو جائیں، اندھے ہو جائیں. او یراہ قائما یصلی، یا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دیکھیں، اس حالت میں دیکھیں، اس حالت میں دیکھیں کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. او مع بعض ازواجہ، او یرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کسی زوجہ کے ساتھ دیکھیں. یہ شخص کہہ رہا تھا کہ آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں اپنے زوجہ کے ساتھ فلان کام کر رہے ہیں، وہ فلان کام ہے نہیں اس میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے قبر میں، مثلا جنت میں بیٹھے ہوں، اس حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے. آپ قبر کو پڑھنا جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کو اس حالت میں دیکھے. وہ اپنے زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، اپنے زوجہ کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کیوں اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے قبر میں، ابو بکر عمر بھی ساتھ ان کے سامنے، جو کہ عائشہ کے والد کے سامنے عائشہ کے ساتھ فلان کام، وہ تو اس حدیث میں تو نہیں اس طرح کے الفاظ. اپنی بیوی کے ساتھ اس کو کوئی نہ دیکھے. میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے اپنی بیوی کے ساتھ میرے گھر میں دیکھے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ فلان کام کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے، کسی بھی حالت میں نہ دیکھے، مجھے کھڑکی سے جا کے نہ دیکھے. میں بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوں، میں بیوی کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، میں بیوی کے ساتھ مثلا برتن دھو رہا ہوں، مجھے اس حالت میں کوئی نہ دیکھے. تو آپ جو اضافہ کر رہے تھے، لقمہ ڈال رہے تھے، وہ آپ کی بے ایمانی کی دلیل ہے، ٹھیک ہے. آپ بار بار آپ نے احادیث کے ترجمہ کرتے ہوئے آپ نے جھوٹ بولا، اور ترجمے میں بھی آپ نے جھوٹ کیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ مصروف ہے، وہ بھی آپ نے غلط ترجمہ کیا، ٹھیک ہے نا. اب میرے محترم بھائی، ان سے ایک اور مزید سوال ہے. علامہ صاحب ایک سوال آخری پوچھنے دو، اس کے بعد آپ کو جانے دیں گے، ٹھیک ہے نا. نہیں، یہ میری بات سنیں، یہ جو آپ نہیں اب میرا آخری سوال ہے. لوگوں نے جواب سن لیا بھائی، پسند آیا نہیں آیا وہ لوگ اب تک فیصلہ کریں گے. اب میں آپ سے آخری سوال کروں. جواب بھی غلط ہے نا. ازواجہ کا مطلب بیان کیا آپ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جو ہے نا گھر کو پڑھنے چلے، ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ حضرت ازواج مطہرات علیہ السلام روزہ اقدس میں آتی تھی اور یہ خدشہ تھا تو وہ روکا ہے نا امام، تو وہ تو ثابت ہوگی بات، جس سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. بعض ازواج، سب نہیں، سب بعض ازواج، کچھ ازواج، سب ازواج جنتی نہیں ہیں، بعض ازواج جنتی ہیں، بعض ازواج جنتی ہیں نا، جس سے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ویسے اگر میاں آپ نے جو جھوٹ بولا ہے نا بار بار کہ حدیث میں یہ ہے کہ پیغمبر اپنے قبر میں بیوی کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ نظر آ جائے گا، وہ تو آپ غلط کہہ رہے تھے نا. ہونے کی جو بات ہے وہ کیسے آنکھیں اندھی ہوتی ہیں؟ لازمی بات ہے کہ ان کو حالت غیر میں دیکھا، کوئی ایسے نہیں، وہ لازمی بات نہیں ہے، وہ آپ بنا رہے ہو، لازم وہ آپ کی بات ہے. کیوں نہیں بات؟ قرینہ بھی موجود ہے. دیکھیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ یہ ہے کہ جو میری شرمگاہ کی طرف دیکھے اس کے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر، معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک میں ایسی حالت میں تھے، یہ تو آپ بہت بڑی توہین کر رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. توہین کیا کر رہے ہو؟ حدیث میں وہ دوسرا حدیث ہے. دیکھیں کوئی ایسی چیز، کیا یہ خدشہ تھا اس بات کا؟ کیا اس بات اگر قبر شریف کھل جائے، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد شریف اگر کسی کو نظر آ جائے تو اس کے آنکھیں بہرے ہو جائیں گے نا، تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. توبہ، کیا اس میں توبہ کی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف اگر کھل جائے اس کی طرف نہ دیکھو، اس میں کوئی حرمت ہے بھائی؟ اب اللہ استغفر اللہ استغفر، اس کی اگر قبر شریف کھل جائے اس کی طرف نہ دیکھو تاکہ تمہارے اندھے نہ ہو جائیں. یہ کہہ رہے اس میں بے حرمتی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہ لوگ جانتے ہیں اداکاری آپ کے چہرے پہ جو غم کے آثار ہیں سب دیکھ رہے ہیں. اب میں آپ حدیث دیکھوں، یہ کتاب ہے سنن ابی داؤد، سنن ابی، چپ کرو مولوی، سنن حدیث پڑھنے دیں. صدقی جمیل اختار نے تحقیق کیا. او بھائی چپ کرو پلیز، چپ کر، حدیث سن لو. استغفر اللہ ہو گیا بھائی، آپ سن لو. یہ سنہ 2005 میں بیروت لبنان میں چھپی ہے، یہ صفحہ نمبر 382 ہے، حدیث نمبر 2061 ہے. یہ عائشہ كانت تأمر بنات أخواتها وبنات إخوانها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيرا 5 رضعات ثم يدخل عليه.
عائشہ کا طریقہ کار یہ تھا بھائی کہ عائشہ ہمیشہ حکم دیتی تھی اپنے بتیجیوں کو اور اپنے بھانجیوں کو کہ وہ چاتی دے دیں. من احبت عائشہ ان یراہا, کہ جو بھی شخص عائشہ سے ملنے آتا ہے پہلے عائشہ کی بتیجی اس کو دودھ پلا دے اپنی چاتی سے, ارضا کرے اس کی, تاکہ وہ عائشہ کی جو ہے محرم بن جائے. پہلے محرم بن جائے پھر آ جائے. وَإِن كَانَ كَبِيرًا, چاہے وہ 30 سال کا آدمی ہو, 40 سال کا آدمی ہو, 50 سال کا آدمی ہو. 5 رضاعات, ایک دفعہ نہیں 5 مختلف دن مسلسل آ جائے, 5 دن مسلسل آ جائے عائشہ کے پاس, پریکٹس ہو جائے دودھ پینے کا. یہ کتاب صحیح سنن ابی داؤد بتحقیق شیخ محمد ناصر الدین الالبانی جلد نمبر 6. ملاحظہ فرمائیں یہاں پر اسی حدیث اسناد صحیح علی شرط البخاری وصححہ الحافظ ابن حجر نے بھی اس کی حدیث کی تصحیح کیا. او بھائی میں نے حدیث پڑھ لی, اب سوال آپ سے ہے, آپ کے کتاب میں صحیح سند کے ساتھ بشرط بخاری موجود ہے کہ عائشہ کا طریقہ کار یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کہ جو بھی شخص عائشہ سے ملنے آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو پہلے عائشہ کی بانجی یا بتیجی اس کو عائشہ کا محرم بناتی ہے, اس کو اپنا رضائی بیٹا بناتی ہے, ٹھیک ہے نا, 5 دفعہ دودھ دے کر چاتی سے. اب مجھے بتاؤ مولوی صاحب, مجھے بتاؤ میرے بھائی, یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے, عفت کی بھی خلاف ہے, غیرت کی بھی خلاف ہے. اب مزید سوال صرف آپ یہ بتائیں, آپ حاضر عائشہ کی سنت پہ عمل کریں کہ آپ کے گھر جو مہمان آتے ہیں پہلے آپ کی بیوی ان کو اپنا محرم بنا دیں, ٹھیک ہے نا, چاتی سے ان کو دودھ پلا دیں, وہ 1 دن نہیں 5 دن, پھر وہ آپ کے گھر آ جائیں. بسم اللہ کریں, جواب دے دیں اس کا. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کس طرح کی روایت آپ کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں. رضا کبیر کی بات سنیں, رضا کبیر ہمارے ہاں ہے نہیں, اب رضا کبیر ہمارے پاس ہے, بالکل نہیں. اسی پہ آپ قبول کرتے ہیں اگر میں دکھا دوں کہ رضا دکھا دو, چیلنج ابھی دکھا دو. جی ٹھیک ہو گیا. اگر رضا کبیر کا مسئلہ میں نے آپ کی کتابوں سے دکھا دیا تو چیلنج ہے, آپ شکست لکھ کے دے دیں. بالکل نہیں ہے, بالکل ہماری کتابوں میں نہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں میرے محترم ناظرین, یہ کتاب النوادر لأبی جعفر احمد ابن محمد ابن عیسیٰ الاشعری القمی, ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصحاب میں سے. یہاں پر عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا رضاع بعد الفطام, دودھ سے بچہ جب دودھ سے نکلتا ہے اس کے بعد رضاعت ہوتی نہیں, اس کے بعد رضاعت ہے ہی نہیں. اچھا یہ کتاب ہے الفروع من الکافی, الفروع من الکافی, سن لو جھوٹا, جلد نمبر 5 پورا ایک باب ہے لا رضاع بعد الفطام. قال لا رضاع بعد الفطام, الرضاع قبل الحولين قبل ان يفطم, رضا جو ہے 2 سال سے پہلے ہے, اوکے, اس کے بعد رضا ہوتی نہیں ہے. بہت سارے سنیں بات سنیں. اب مجھے بتاؤ عائشہ کی جو بتیجیاں ہیں ان کی سنت پہ آپ کے محلے والے عمل کریں, آپ کے گھر آنا جانا جو بھی آ جائے مہمان نا پہلے آپ کی بیویوں کو چاتی دے دے, کیا خیال ہے؟ میں نے کہا نا پیغمبر نے صحیح کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, صاحب یوسف ہے کہ نہیں عائشہ, صاحب یوسف ہے کہ نہیں؟ یہ کہہ رہا تھا پیغمبر نے غصے میں غلط بولا, نستجیر باللہ, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بولا, صاحب یوسف ہے بری طرح صاحب یوسف. رضا کبیر کا مسئلہ اور عشر رضاعت یہ دونوں مسئلے آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, ٹھیک ہے نا. دکھاؤ نا, یہ میں ادھر کھڑا ہوں نا, دکھاؤ. سنیں یہ دونوں مسائل آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. اب آپ تھوڑا صبر کرنا, دکھاؤ تو صحیح, صبر تو کریں نا, صبر کریں, جواب تو دینے نا پہلے. یہ رضا الکبیر کا مسئلہ, جمہور علماء کا مسلک یہی ہے کہ رضا الکبیر کا مسئلہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے. دوسری عائشہ غلط کر رہی تھی نا, عائشہ غلط کر رہی تھی, عائشہ جو کر رہی تھی وہ بالکل اس نے اپنے بتیجوں اپنے بھائی اور بہن کا گھر بالکل چکلا بنایا تھا, اس کا گھر کہاں چکلا ہے بھائی. سنیں یہ آپ کے الفاظ ہیں, یہ آپ کے الفاظ ہیں. اور مجھے بتاؤ جب چاہتی بڑے آدمی کو آپ دیتے ہیں وہاں پہ کیا کچھ نہیں ہوتا نا. سنیں یہ حضرت عائشہ کا اپنا فتویٰ نہیں ہے, یہ حضرت رسالہ بالکل عائشہ کا فتویٰ کا حکم تھا, اور بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر رہے ہیں. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. جیسے آپ نے پہلے اعتراض کیا کہ ہو سکتا ہے اس بات کا خدشہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدر قبر مبارک میں کھل جاتا اور کوئی صحابی دیکھ لیتا اور اس کی آنکھیں اندھی ہوتی, معاذ اللہ استغفر اللہ, معاذ اللہ, کیسے ہو ڈرامہ بازی بند کر. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں برہنہ ہو سکتے ہیں؟ اس بات کا خدشہ تھا, آپ نے یہ توہین کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے نہیں معلوم, وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہے بھائی. امام علیہ السلام نے یہ فرمایا, دیکھو تم اپنے سے نہ ملے, جس گھر میں عورتیں چاہتی نامحرم مردوں کو دے دیں, اس گھر میں اسلام ایمان کی کوئی چیز ہے؟
آپ مجھے بتاؤ. اب آپ سنیں, جواب سنیں. آپ کو پتہ, اب پتہ چل گیا نا ابو بکر کا گھر کیسا گھرانہ ہے. میں نے کہا تھا نا کہ اس کے ابو بکر کے والد صاحب مکہ میں کیا ان کا پہل کیا تھا, پتہ چلا نا. ابو بکر کے والد صاحب ان کا ذاتی خاندان, ان خاندان کا ان کا خاندانی پیشہ کیا تھا, اب پتہ چلا نا. میں سے ہی کہہ رہا تھا, جس گھر میں اس کی جوان لڑکیاں, بہویں اور بیٹیاں مردوں کو چاتی دیتی ہیں, یہ ابو بکر کا غیرت ہے, یہ ابو بکر کا غیرت ہے, یہ ابو بکر کی عزت ہے. مجھے بتاؤ, یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہو سکتا ہے؟ میوٹ نہیں کرنا, اب آپ نے میوٹ نہیں کرنا, جواب مجھے جواب دے دو. ٹھیک ہے, جواب دے دو. یہ جو مسئلہ ہے یہ حضرت عائشہ کا اپنا فتویٰ نہیں ہے, یہ فتویٰ خود حضرت رسالت مآب. سن لیں نا, جواب سن لیں. حضرت عائشہ کا اگر یہ ذاتی فتویٰ ہوتا تو آپ اعتراض کرتے. ابھی میں نے دکھایا, ترمذی کی حدیث دکھا دیا, یہ ترمذی کی حدیث ہے بھائی. بات تو سنیں نا. وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ, مجھے میوٹ کریں گے. یہ فتویٰ سنیں, ایک صحابی آئے تھے اور وہ گھر میں داخل ہوتے تھے قبل الفطام. هذا حديث حسن صحيح. آپ تو سن لینا. لا ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين. رضاعت 2 سال سے پہلے ہوتی ہے, اس کے بعد نہیں ہوتی. سنیں جامع الترمذی, آپ کہہ رہے ہیں پیغمبر کا فتویٰ, پیغمبر کا فتویٰ سن لو. رضاعت کی حرمت صرف 2 سال کی عمر تک ثابت ہوتی ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضاعت کی حرمت اس صورت میں ثابت ہوتی ہے کہ دودھ بچے کے آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقام ہو, یہ دودھ چرانے سے پہلے ہو, یعنی دودھ پلانے کی مدت میں ہو. یہ حدیث حسن صحیح ہے, پیغمبر نے جو فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رضاعت 2 سال سے پہلے ہوتی ہے. تم عائشہ کے صفائی کے لیے پیغمبر کو بھی نستجیر باللہ, اس کو بھی یہ بناتے ہو. تو ٹھیک ہے, پیغمبر کا فرمان کا عمل کرو. حضرت حذیفہ کی جو حدیث ہے وہ پڑھے نا آپ, جس میں پیغمبر. ٹھیک ہے بھائی, تم پیغمبر کے آپ کہتے ہیں پیغمبر کا فرمان, پیغمبر آپ کے محلے والے میری طرف سے آپ کے گھر آئیں گے, پیغمبر کے فتوے پہ عمل کریں گے. بات سنیں, آپ راضی ہو؟ بات سنتے نہیں ہیں آپ. محلے والے, یہ ملتان کا آدمی ہے, اس کے محلے میں چلے جاؤ, اس کے گھر میں چلے جاؤ. اس نے یہ کہہ رہے پیغمبر کی یہ سنت ہے, جوان عورت بڑے مرد کو چاتی دے دے, یہ کہہ رہے پیغمبر کی یہ سنت ہے. تو ٹھیک ہے, پیغمبر کی تیرے جو سنت ہے نا تیری کتاب میں, تم اس پہ عمل کرتے ہیں محلے والے. آپ تو راضی ہے نا, آپ جواب سنتے نہیں, آپ جواب نہیں سنتے نا, بس شکل دیکھیں آپ. محلے والے آ جائیں او بھائی پیغمبر کے فتوے پہ عمل کریں. راضی ہے تو؟ سنیں, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ فتویٰ نہیں تھا. سنیں, پیغمبر کا فتویٰ تھا نا, اور پیغمبر کے فتوے پہ آپ کے محلے والے عمل کرتے ہیں. پیغمبر نے کہا کہ بڑے جوان عورت مردوں کو کیا دے دے, چاتی دے. اسلامی بھائی چارہ بن جائے, سب بہن بھائی بن جائے, رضائی بھائی بن جائے نا. محلے والے آپ کے پاس آ جائے. چلیں مولوی صاحب بھاگ جاؤ یہاں سے, بھاگ جاؤ. 2 سال تک ہی حرمت ثابت ہوتی ہے, یہ صرف 2 سال کی تک حرمت ثابت ہوتی ہے. پھر بخاری کی میں آپ کو روایت دکھا دوں, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, کتاب دار احیاء تراث العرب, لا رضاع بعد حولین. یہ بخاری کا پورا باب ہے, لا رضاع بعد حولین, کیونکہ اللہ نے کہا حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. تمام رضاعت 2 سال میں ہوتی ہے, اس کے بعد رضاعت نہیں ہے. بلے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, خود عائشہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, وعندها رجل, عائشہ کے پاس ایک اجنبی مرد ہے, فكأنه تغير وجهه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا, كأنه كره ذلك, ان کو یہ پسند نہیں آیا. قال انه اخي, میری ماں نے اس کو, ام رومان نے, ابو بکر کی وائف نے, عائشہ نے کہا میری ماں نے اس کو کیا دیا, چاتی دیا, یہ میرا بھائی بن چکا. تو پیغمبر نے فرمایا انظرن من اخوانکم, او بھائی, پیغمبر نے فرمایا آپ کی بھائی نہیں بن سکتی, اور تیری ماں نے غلط کی, اس کو چاتی دیا. اب پتہ چلا نا کہ فیملی پریکٹس ہے عائشہ لوگوں کا, ابو بکر کے خاندان کا فیملی پریکٹس ہے ان کی عورتوں کا. فانما الرضاعة من المجاعة, رضاعت تو صرف کب ہے, جب بچہ ہے اس کو دودھ پیاس لگتا ہے. ملاحظہ فرمائے صحیح بخاری عبد الستار حماد کے ترجمے کے ساتھ. اچھا, جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 5 ہے. 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں بھائی, ہے کہ نہیں؟ یہ صفحہ نمبر 116. 2 سال کے بعد رضاعت معتبر نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ پورے 2 سال کی مدت میں اس شخص کے لیے ہے جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہتا ہو. پوری مدت رضاعت کیا ہے؟ 2 سال, اللہ ارشاد باری تعالیٰ. اچھا, اس کے بعد جو حدیث ہے اب عائشہ کے خاندان کا, ابو بکر کے خاندان کا آبائی پیشہ, جوان عورتیں مردوں کو کیا دے دیں, چاتی دینا شروع کر دیں. عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ان کے پاس ایک آدمی تھا, عائشہ کے پاس ایک آدمی تھا. یہ دیکھ کر آپ کا چہرہ متغیر سا ہو گیا, گویا آپ نے اس کی موجودگی کو برا محسوس کیا. عائشہ نے کہا یہ میرا رضائی بھائی ہے. آپ نے فرمایا خوب غور کیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہے, رضاعت تو بھوک سے ثابت ہوتی ہے.
رضاعت ہوا ہے جو بچے کو بھوک ہو ہے بھائی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا بھائی.